اسلام میں اپنے رہنماؤں کی بہتازت ہے۔ یہ رہنما ہمیں راہ دکھاتے ہیں، ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں اور ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک عظیم رہنما تھے۔ آپ شیعہ مسلمانوں کے 7ویں امام تھے اور آپ کی زندگی اور تعلیمات نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے علماء اور تقوی کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی اپنا ایمان نہیں کھویا۔ آپ کی زندگی ہمیں قیمتی اسباق سکھاتی ہے۔ ہم آپ کے صبر اور دانائی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ان سب کو بہت خوبصورتی سے برداشت کیا۔ آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی ہمیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ آپ ہمیں سچائی کے لیے کھڑے ہونے کا درس دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی اپنا ایمان نہیں کھویا۔ آپ کی زندگی ہمیں قیمتی اسباق سکھاتی ہے۔ ہم آپ کے صبر اور دانائی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہمیں اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور مثالیں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک پاک گھرانے میں پیدا ہوئے۔
इनका तल्क़ा एक ऐसे ख़ानदान से था जो इल्म, तक़विया और रूहानियत में अपनी मिसाल आप था। इनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई, जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस शहर है और जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ मुबारक भी वाक़या है। आपके वालिद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम छठे इमाम थे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस्लामी इल्म और फ़क़्ह में बेपनाह खिदमत अंजाम दें और उनकी तालीमात आज भी मुसलमानों के लिए मुशर्रह हैं। आपकी वालदा मोहतरमा हमीदा एक निका और परहेजगार खातून थी, जिन्होंने अपने बेटे की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। वह अपन यतक़विया और दानाई के लिए मशहूर थीं। इनके शख्सियत में एक खासुकार और हुकमत जवान के बेटे इमाम मूसा का ज़मुली अलैहिस्सलाम में भय इंतकला हुआ। इमाम मूसा का ज़मुली हाउस लामदीना में पैदा हुए, जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस शहर है। मदीना की फ़ज़ाओं में आपने अपनी आबदाई ज़िंदगी गुजारी, जहाँ हर तरफ से अल्मा और रूहानियत की खुशबू आती थी। आप अल्मा और ईमान के माहौल में पले बढ़े। मदीना की गलियों में आपने अपने वालिदा और दूसरे उलमा से इल्म हासिल किया। आपकी तरबियत में इस्लामी तालीमात और अखलाकियात का बड़ा दखल था। आपने अपने वालिदा और दूसरे उलमा से तालीम हासिल की। अम्मा मुजाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की सहबत में रहकर आपने इस्लामी इल्म में महारत हासिल की और अपने वालिदी की तालीमात को आगे बढ़ाया। आप एक ज़हीन बच्चे थे। आपकी जहानत और फहम फरासत बचपन ही से नुमायां थी। आपने बहुत कम उम्र में हया सलामी इल्म में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। आप इल्म को बहुत जल्द समझ लेते थे। आपकी याददाश्त तेज थी और आपने बहुत सी हदीसा और कुरानी आयत को हिफ्ज़ कर लिया था। बचपन ही से आप में बड़ी दानाई नज़र आती थी। आपकी बातों में एक खास हिकमत और बसीरत होती थी जो लोगों को मुतासिर करती थी। लोग आपके इल्म और किरदार की तरफ मुतवज्जह होते थे। आपकी शख्सियत में एक खास कशिश जो लोगों को आपकी तरफ खींचती थी। आप सबके साथ शफ़क़त और एहतराम से पेश आते थे। आपकी शफ़क़त और मोहब्बत ने लोगों के दिलों में आपके लिए एहतराम पैदा किया। आप अपने ख़ानदान की आज़मत का एक्स थे। आपकी शख्सियत में अपने वालिदी नकी तरबियत और ख़ानदान की रवायत का एक्स नज़र आता था। आपकी आबदाई ज़िंदगी ने आपको मुस्तक़बिल के किरदार के लिए तैयार किया। आपकी तरबियत और तालीम ने आपको एक मजबूत और बावकार शख्सियत बनाया। आपने ईमान और इल्म की अहमियत सीखी। आपकी तरबियत में अल्मा और ईमान का बड़ा दखल था, जिसने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया। आपका अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ पैदा हुआ। आपकी इबादत और दुआओं ने आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा किया। ये खूबियाँ आपकी ज़िंदगी भर आपकी रहनुमाई करती रहीं। आपकी अबदाई ज़िंदगी की तरबियत और तालीम ने आपको एक अज़ीम इमाम बनाया, जो आज भी मुसलमानों के लिए मुशर्रह है।